ہم بڑے فخر سے ان کے ریسٹورنٹوں میں، ان کے ہوٹلوں میں داخل ہوتے ہیں اور یہ اپنے لیے ہم نے اسٹیٹس سمبل بنایا ہوا ہے۔ میں یہاں سے جب گزرتا ہوں تو KFC کے اوپر ایک یہودی کی لگی ہوئی تصویر میرا کلیجہ چیرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کبھی تو ہمارا مزاج یہ تھا، ہماری مائیں ہمیں کہانیاں سناتی تھی کہ باروں آئے دو انگریز، اگلے نالوں پچھلا تیز۔ اس سے مراد پاخانہ اور پیشاب تھا، اور آج ان کی تصویریں جو ہیں وہ ہمارے سروں کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ ہمیں تو یہ درس دیا گیا تھا، من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود، تمہارے پاس اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، یہودیوں پر لعنت کر دیا کرو، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دیا کرے گا۔ لیکن آج ان کی تصویریں ہمارے سروں پہ لگی ہیں، اور ہم ان تصویروں کے سائے میں بیٹھ کے زندگی کا عیش مناتے ہیں اور زندگی کی خوشیاں اور زندگی کی بہاریں حاصل کرتے ہیں۔ یہ افسوسناک خبر ہے آج ہماری جو حالت ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ سگریٹ کی جو کمپنی فلپس مورس ہے، اس میں مسلمان جو سگریٹ پیتے ہیں وہ کمپنی 21% اسرائیل کو دیتی ہے۔ اس طرح ایک دن کے اندر ایک اندازے کے مطابق 96 لاکھ ڈالر روزانہ ہم یہودیوں کے فنڈ میں جمع کرواتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے خیال کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ میکڈونلڈز میں قدم رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نوچی جانے والی بوٹیوں کو کبھی بھول نہ جانا۔ ہم عجیب لوگ ہیں، لا مکہ لا محمد کا مونوگرام رکھنے والے مشروبات کے بغیر ہماری انجوائمنٹ ہی ادھوری رہتی ہے۔ پے ایچ پینی ٹو سیف اسرائیل کا مخفف رکھنے والے مشروب کے بعد دل مانگے اور پر مجبور ہے۔ سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا لکس، رکسونا اور لائف بوائے سے غسل نہ کریں تو صاف نہیں ہوں گے؟ سن سلک ہیڈ اینڈ شولڈر سے بال نہ دھوئیں تو کیا گنجے ہو جائیں گے؟ لپٹن اور بروک بانڈ کی چائے نہ پئیں تو زندہ نہ رہیں گے؟ فیئر اینڈ لولی اور پونڈز کریم استعمال نہ کریں تو کیا چہرے بگڑ جائیں گے؟ ووڈ لینڈ اور ایکشن کے جوتے نہ پہنیں تو کیا چل نہ سکیں گے؟ بس تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کمپنیاں کرتی کیا ہے؟ ایک طرف تو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں، دوسری طرف یہ اپنی زبردست تشہیر سے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دیتی ہیں، اور دن رات وہ اس میں لگی ہوئی ہیں۔ مختلف سیمینار، مختلف واکس اور جشن بہارا کے نام سے، اس کے علاوہ بسنت میلہ اور میوزیکل پروگراموں کے نام سے یہ کمپنیاں ہم سے ہماری متاع حیات چھیننے کے لیے دن رات کوشش کر لی ہیں، اور یہ خطرناک قسم کی چال ہے اور مسلمان اس کے اندر شکار ہو رہے ہیں۔ میرے صاحبوں، میں آپ سے اتنی گزارش کرنی ہے کہ ضرور آپ ان کمپنیوں کے اندر جائیں اور اپنا عیش اڑائیں، لیکن اتنا ضرور سوچ لیں کہ یہودی ہنڈوں سے تار تار عصمت بہنوں کو حشر کے دن کیا جواب دیں گے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں اور ان کی طاقتور تشہیر کے سامنے بے بس نہ نظر آئیں۔ سوچو تمہاری رقم کہاں جا رہی ہے؟ مغربی مشروبات کو رات دن استعمال کرنے والوں، فلسطینیوں کے بہتے ہوئے لہو کا بھی خیال کرو۔ میں یہی عرض کروں گا، حضور ہم سے روٹھ نہ جائیے، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے زیادتیاں کی، ہم نے آپ کی سنت سے منہ موڑا، ہم نے دشمنوں کی سی شکلیں بنائیں، ہم نے جو آپ کی سنت کو کٹا کر نالیوں میں بہایا، ہم نے اپنے سروں کی مانگیں یہود و نصارہ کی طرز پہ سجائیں، ہم نے اپنی محافل کو حنوت کے طرز زندگی کے مطابق بنایا، ہم نے رسمیں حنا کے نام سے، ہم نے فیسٹیول کے نام سے بے حیائی پھیلائی، ہم نے مخلوط تعلیم کا ڈھونگ رچایا، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تیرے دین کا جو ہے وہ حولیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ہم خانقاہوں میں تھے تو صرف حق ہو میں لگے رہے، ہم منبر و محراب میں تھے تو ہمارے حجرے غیبت کی بدبو سے متعفن رہے، اور ہم اگر جو ہے وہ تاجر تھے تو ہم لوگوں کو لوٹنے کے لمبی سے لمبی مسافت کا آغاز ایک قدم پہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، لیکن ہم نے پچھلے سے پچھلے سال تھوڑی سی حرکت کی تو اس قدر ان کو ہوش آ گئے، اور پھر اس پر تلا یہ کہ وہ ان مصنوعات کے اندر جو لپسٹکیں ہیں اور مختلف مشروبات کے اندر خنزیر کی چربی ڈال رہے ہیں۔ اور ہم اگر کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں شہر میں فلاں شے پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب وہ ویسے بتا رہے ہیں، ویسے کسی نے پراپیگنڈا کیا ہے، ایسے کب ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی پراپیگنڈا کر لے کہ یہ چوزوں کو بلڈ فلو ہے تو آپ لوگ ساری پولٹری کی صنعت کو تباہ کر دیتے، اور کوئی بندہ مرغی کھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہماری جان نہ چلی جائے، ہمیں اپنی جان کی بڑی فکر تو ہے لیکن ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس وقت اب ہم بتائیں کہ میاں فلاں چیز میں فلاں شے پڑتی ہے، فلاں میں سور کے میدے کی چربی آتی ہے، فلاں چیز میں یہ ڈالا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فرضی باتیں کر رہے ہیں۔ صاحبو ہم غور کریں
बार बार गौर करें और इस हवाले के साथ हमें मेहनत करनी चाहिए। एक तो हमारा काम ये कि मगरब की मसनूआत का मुमकिना हद तक हम बाइकाट करें, वो चीज़ें जिनका मुतबादल यहाँ मौजूद है वही इस्तेमाल करें। तो काश कि हमारे हुक्मरान इस हवाले से जो है वो कुछ काम करते, लेकिन बदबख्त ये है कि OIC भी एक मुर्दा घोड़ा बन गई। इस वक्त पूरी दुनिया पे सकूत मर्ग तारी है। मुझे गालिब कहाँ याद आ गया, कहता है हवा मुखालिफो शब तारो बहर तूफान खेज गसुस्ताए लंगरे कश्ती व नाखुदा खुफ्तस्त। हवा मुखालिफ है, रात तारीक है, समंदर में तूफान बपा है, कश्ती का लंगर भी हाथ से छूट चुका है, लेकिन अफसोस तो यह है कि कश्ती बान भी सो चुका है। अब मेरी कश्ती को खुदा ही बचाए तो बचे। जुल्मतें हैं यास की, शाम है तूफानों की। हुक्मरानों को अपनी हुकूमतें बचाने का चक्कर और गर्ज है, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा किस हालत के अंदर जुल्म जबर की चक्की के अंदर करा रही है। तो हमारे हुक्मरान इनको हम झंझोड़ते रहें, लेकिन अफसोस आज उस कश्ती को है खौफ तलातम सदहैफ मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के। आज पूरी दुनिया पे कट रहे हैं हम, लुट रहे हैं हम, खानमा बर्बाद हैं। हमारा काफिला आज बेयूसुफ है। साहिबो जिंदगी कट रही है, आओ मैं और आप अपने आका से अहद करें। मेरे दामन में सिसकियों के सवा कुछ नहीं है, मैं तो रोता हूँ। आज तो लोग मेरे रोने का मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन क्या करूं जब मेरा सीना जख्मी हो, जब मेरा दिल फट रहा हो, जब उम्मत मुस्लिमा जख्मों में मुब्तला हो, जब काबल से कंधार तक, जब किला जंगी से दश्त लैला तक, जब तोरा बोरा से तकरीर तक, जब मूसल से बगदाद तक मैं जिधर नजर उठाऊं मुझे लाशें ही लाशें पड़े हुए नजर आए, तो मैं फिर क्या करूं। मेरे हाथ में कुछ ऐसी चीज भी ना हो कि मैं जालिम की गर्दन तोड़ सकूं। मेरी हुकूमतें भी बेगैरत हों और मेरे जो है वो हुकूमत के कार परदाज भी मंतके तलाश रहे हों। जब बुज़दिली को एतदाल पसंदी कहा जा रहा हो, जब बेगैरती को रोशन ख्याली के नाम दिए जा रहे हों, जब जहाद तो दब जाने को कंप्रोमाइज कहा जा रहा हो, जब बदी से मुफाहमत कर ली गई हो, और जब हम जमीनी हकायक की बात करते करते अपने नबी की तौहीन को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार ज़हन कर रहे हो, तो उस दौर के अंदर बताओ मेरे पल्ले क्या है, मैं क्या करूं, मेरे दामन में और क्या है। मैं रोऊंगा, मैं दिन को भी रोऊंगा, मैं रात को भी रोऊंगा, मैं झोली फैला के गुंबद खजरा के मकीन से फरियाद करूंगा कि तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। मुझे एक साहब कह रहे थे जनाब आओ उम्रे को चलें। मैंने कहा 6 साल कबल गया था, अब मुझे हौसला नहीं पड़ रहा। मैं कौन सा मुंह लेके आका के सामने जाऊंगा, मैं कौन सा जो है वो मुंह लेकर हुजूर को दिखाऊंगा। आका तेरे दुश्मन तो दंदना रहे हैं, तेरी हुर्मत पे हमला करने वाले तो दंदना रहे हैं, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जाऊंगा। साहिबो जिंदगी कट रही है, मैं और आप मौत के लम्हा लम्हा करीब हो रहे हैं। मौत तो आ ही जाएगी, बेहतर नहीं है कि कूचा मोहम्मद में आए। मौत तो आनी है, मुझे मत डराओ। लोग कहते थे ये खौफनाक दौर है, बम फट जाएगा, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मैंने कहा मैं तो ढूंढ रहा हूं मौत को, मौत को कहीं ढूंढ के लाओ। मैं तो लम्हा लम्हा मौत के पीछे भाग रहा हूं, लेकिन जब तक मौत नहीं आनी उतनी देर तक तो मैं मुंतज़िर रहूंगा। क्या अब भी कोई जीने का जवाब बाकी रह गया है? अब भी हम जी सकते हैं कि हमारे आका की तौहीन हो रही हो और हम जी रहे हो। एक एक सांस दुखन बन गया है, एक एक सांस नेज़े की अनी है जो कलेजे को चीर रही है। जख्म ही जख्म है, ताहद्दे नजर शोले ही शोले चमन में नजर आ रहे हैं। उम्मत लुट रही है, कट रही है, पिट रही है। ए खासा ए खासान रुसल वक्त दुआ है। मैं और मगरब की इस अयारी को लोगों के सामने रखा जाए। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपनी याददाश्तें भेजते रहना चाहिए और इस सिलसिले को कभी भी कम ना होने दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा अगरचे गैर मुअस्सर अदारा हो गया तो उनको भी हम जरूर झंझोड़ते रहें। हमारे जो अपने हुक्मरान हैं ये एक अलग दुखड़ा है, गिला वफ़ाए जफानमा जो हरम को अहले हरम से है। किसी बुत कदे में बयान करूं तो सनम भी कह दें हरी हरी। ये हमारे 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान हैं। पता नहीं इनकी गैरत कहां से हो गई, पता नहीं
ان کو کیسے چین کی نیند آ جاتی ہے؟ سب سے زیادہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی. کیونکہ میں کہتا ہوں دو طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو بیچارہ بے بس ہے، کر کچھ نہیں سکتا، تڑپ رہا ہے لیکن بے بس ہے. اور دوسرا جو کر سکتا ہے وہ بے حس ہے. اس وقت بے بسی اور بے حسی کے درمیان جو ہے وہ مغرب دلیر سے دلیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ حکمران سمجھ لیں کہ یہ 4 دن کی حکمرانی ہے، پھر اندھیری رات طاری ہونے والی ہے. اگر انہوں نے ناموس رسالت کے لیے کچھ کیا، تاریخ میں ان کا نام رہے گا. جس طرح سلطان نور الدین زنگی، جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام باقی ہے، ورنہ مٹ جائیں گے. ان کے اوپر جو لتر برسیں گے ان کی بھی بولیاں لگیں گی، ان کی بھی قیمت لگے گی، اگر انہوں نے حضور علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے کوئی کام نہ دکھایا. جہاں تک حضور کی ناموس کا حوالہ ہے تو وہ اللہ کام لینا جانتا ہے، ابابیلوں سے وہ ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. ابن حجر نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پہ قبضہ کر لیا، اور وہ دن بڑے دردناک دن تھے، جب بغداد میں خون بہ رہا تھا، جب غرناطہ لٹ رہا تھا، جب جامعہ نظامیہ کی لائبریری دجلہ کی موجوں کی زد پہ تھی، جب تہ خانوں میں پانی چھوڑ دیا گیا اور ہم نے 1.25 لاکھ لاشیں وہاں بھی اٹھائیں. وہ دن بڑے دردناک دن تھے تاریخ کے. ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا اور اس نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا. ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس عیسائی بدبخت نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے لوگوں کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. تو اس بڑے اجتماع کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں تھا. تو جب اس نے حضور کے خلاف بھونکا تو پاس ہی بندھا ہوا ایک کتا جوش میں آ گیا اور وہ زور زور سے بھونکنے لگا. سب نے اسے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی کے خلاف بولا ہے اس لیے یہ کتا بھونک رہا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ ویسے بڑا غیرت مند ہے، میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگا، اس وجہ سے غیرت میں آیا. تو اس نے دوبارہ پھر حضور علیہ السلام کو سب و شتم کرنا شروع کیا، میرے آقا کو گالیاں دینے لگے. کتنا مجمع تھا لیکن کوئی بھی حضور کا غلام نہیں تھا. تو تاریخ نے بتایا ہے کہ پھر وہ کتا ایک دم رسا توڑ کے جھپٹ کے شیر کی طرح اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا، اور اس نے اپنے دانت وہ اس کی گردن میں گاڑ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو جہنم میں پہنچا دیا. ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اس منگول سردار سمیت اس مجمع سے 40,000 لوگ اسلام قبول کر گئے. اللہ تو اپنے نبی کے دین کی اور اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت یوں بھی کرنا جانتا ہے. کاش ہم اس کتے کا دانت ہی بن جاتے، اس کے پنجے کا ناخن ہی بن جاتے جو گستاخ رسول کو چیر کے رکھ دیتا ہے. تو وہ اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت جانتا ہے. ابو لہب اگر بولے تو تبت یدا ابی لہب کا تازیانہ برستا ہے. وہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنا جانتا ہے. لیکن یہ سعادت ہے جس کو نصیب ہو جائے. فرقہ واریت کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ ہمارا خواب ہے کہ سارے فرقے جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور وہ وحدت امت کا جو ہے وہ اعلان اور اظہار کریں. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ان کے اندر وہ جو چیزیں باعث خرابی ہیں ان چیزوں کو نکال دیا جائے اور حضور کے نام پہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور مل کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں. تو امت کے تنے مردہ میں پھر سے زندگی کی رمق پیدا ہو سکتی.